کے بعد آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اس جاب سے ریزائن کر دیا؟ میں چونکہ پولیس میں گیا تھا اس لیے کہ اس وقت تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی عزت تھی، سنا تھا میں نے سے، اور انہی نافرمانیوں کے بدلے میں میرے بچے اب میرے نافرمان ہیں، تو میرا نقصان ہو جائے یا محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں مجاہد راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نوبل ٹی وی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک بابا، ہم ان سے جانتے ہیں ان کی لائف کے حوالے سے کہ ان کی لائف کی کیا سٹوری ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان سے شروعات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بابا، آپ کا نیم کیا ہے؟ عزیز الحق، بابا آپ کا تعلق کون سے شہر سے ہے؟ چرسدہ ڈسٹرکٹ سے، تحصیل تنگی، زیب قلعہ، تو ان بابا کا تعلق پاکستان صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ ان کی سب سے پہلے بابا آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، اور آپ نے جو ایجوکیشن ہے آپ کی کوالیفیکیشن سب سے جو پوری کوالیفیکیشن کون سے سن کی ہے، یعنی لاسٹ ڈگری آپ کی کون سی سن کی ہے؟ میں نے بی اے کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں 90s میں، اور 86 میں میں پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا۔ بی اے میں نے پولیس میں ہوتے ہوئے پرائیویٹ کی تھی۔ جی، تو انہوں نے گریجویشن کی ہے پولیٹیکل سائنس میں۔ تو جب آپ پولیس کی جاب آپ نے جوائن کی، پولیس کی جاب جوائن کرنے کے بعد آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اس جاب سے ریزائن کر دیا؟ میں چونکہ پولیس میں گیا تھا اس لیے کہ اس وقت تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑی عزت تھی، سنا تھا میں نے، صرف یہ نہیں سنا دیکھا تھا کہ وہاں جا کے پھر کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس وقت تعلیم یافتہ لوگوں کی بہت زیادہ کمی تھی۔ میں جب بھرتی ہوا تو سب سے پہلے مشکلات تو ٹریننگ سینٹر ہنگو میں آئی۔ وہاں پہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ پھر جب ڈسٹرکٹ میں آئے تو ڈسٹرکٹ میں ہر پوسٹ بکھاؤ تھا، تو مجبوراً مجھے نوکری کرنی تھی کچھ نہ کچھ۔ ان لوگوں کے ہر حکم کو ماننا پڑتا تھا۔ جاہلیت تھی، بس بہت زیادہ جاہلیت تھی۔ تقریباً 10 میں سے 1 اگر تعلیم یافتہ ہوتا تو باقی سب غیر تعلیم یافتہ تھی۔ جب میں نے دیکھا تو انڈر میٹرک میرا ایسے چوتھا، اور میں جیڑی پر تھا، بندوق لے کر چلتا تھا تو ان کے پاس۔ پھر ایک ہمارے ایس پی صاحب تھے، وہ آئے، اس نے میرا ACR چیک کیا، میرا ریکارڈ دیکھ لیا، تو مجھے پھر اس نے آفس میں لگا لیا، آفس ڈیوٹی دے دی۔ پھر میں آفس ڈیوٹی میں لگا رہا۔ 92 میں جب چرسدہ ڈسٹرکٹ بنا تو میں چرسدہ آ گیا۔ چرسدہ آتی ہی بھی مجھے الحمدللہ آفس ڈیوٹی مل گئی۔ آفس ڈیوٹی کے دوران میں ایک وقت میں ایسا آیا کہ میں ایک اسپیشل مجسٹریٹ کے ساتھ نائب کورٹ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ اس اسپیشل مجسٹریٹ اور ہمارے اس وقت کے DSP صاحب کے آپس میں چپکلش تھی۔ ان دونوں کی کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، تو مجھے DSP صاحب نے کہا کہ آپ نے ایسی گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تو اسی میں نے جواب دیا کہ سر آپ پولیس رول دیکھ لیں، میرا پریزنٹ آفیسر اسی وقت یہی اسپیشل مجسٹریٹ تھا، نہ کہ آپ۔ نہ میں نے اس کی حکم مانی اور نہ میں نے آپ کی بات مانی، بس درمیان میں ہی رہا، تم دونوں کی خلاصی کرتا رہا۔ ان لوگوں نے مجھے پھر حوالات میں بند کر دیا۔ حوالات میں بند کرتے وقت کسی نے اس وقت کے DIG صاحب کو اطلاع دی کہ DIG صاحب یہ کیا ہے کہ مجسٹریٹ کی سزا نائب کورٹ کو ملے۔ تو DIG صاحب نے حکم دیا اور پھر مجھے راتوں رات حوالات سے نکال دیا۔ اسی وقت مجھے پولیس سے کچھ گنسی آنے لگی اور پولیس مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو بابا جب آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، اس کے بعد آپ نے اسی ٹائم ریزائن کر دیا، یا پھر کچھ اس کے بعد سم تھنگ تھوڑا عرصہ آپ نے پولیس کی جاب میں رہے اور پھر پولیس سے ریزائن کیا تھا، یا پھر آپ کی ایج ہو گئی تھی ریٹائرمنٹ کی؟ 2-3 ماہ کے اندر پھر میں نے ریزائن دے دی، اس لیے دے دی کہ بس آگے مجھے ٹینشن ہی ٹینشن تھا۔
اور اپنی ٹینشن کی وجہ سے پولیس جاب سے پھر میں نے ریزائن کر دی، کیونکہ وہ کچھ میں نہیں کر سکتا ہے جو وہ لوگ مانگتے تھے۔ بالکل ظاہر سی بات ہے، جب کوئی ایماندار آدمی ہوتا ہے اس سے کوئی 2 نمبر کام کروا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو بابا آپ کی جو اب لائف گزر رہی ہے وہ کس حالات میں ہے، کس حال سے آپ گزر رہے ہیں؟ آپ اگر چاہیں تو بتا سکتے ہیں، میں زبردستی آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ کچھ بتاؤں گا، کچھ چھپاؤں گا، کیونکہ ذاتی لائف ہے، ذاتی لائف کوئی بھی شیئر کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب میں آپ لوگوں کی عمر میں تھا تو بہت ساری غلطیاں میں نے کی، اللہ کی بہت ساری نافرمانیاں میرے سے ہوئیں، اور انہی نافرمانیوں کے بدلے میں میرے بچے اب میرے نافرمان ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج میں یہاں کشمیر میں ہوں، اپنے بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں دین کی تبلیغ کرتا رہا تو پریشان ہوا۔ پریشان یوں ہوا کہ میں تو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں اور یہ لوگ ایمان نہیں لاتی، کیوں نہیں لاتی؟ تو اللہ رب العزت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی چند آیاتی نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے محبوب، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، ہدایت دینا میرا کام ہے، میرا کام ہے اب دعا کرنا کہ میرے بچے ہدایت کے راستے پہ آ جائیں، اور ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ مشکلات بھی آسان ہو جائے، کیونکہ اگر اب میں گھر میں رہوں تو ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کے ہاتھوں میرا نقصان ہو جائے یا میرے ہاتھوں میرے بچوں کا نقصان ہو جائے۔ تو شیطان تو ظالم ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو چاہے وہ جناتی شکل میں ہو، اور اس وقت وہ ایک انسانی شکل کی شیطان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو میری وجہ سے یا مجھے میرے بچوں کی وجہ سے کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ تو آج کل میں یہاں کشمیر میں ٹھہرا ہوں، دیر کوٹ میں، اور آپ لوگوں کے ان لوگوں کے ساتھ اسی سرائے میں۔ تو ناظرین، آپ نے جانی بابا کی بہت زیادہ ایموشنل سٹوری ہے، نام ان کا انہوں نے خود شیئر کیا، عزیز الرحمان یا عزیز الحق، تو بہت زیادہ ایموشنل سٹوری ہے۔ تو ان سے میں ایک آخری کوشچن کروں گا، اس کے بعد میں ان سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ان سے دین کے حوالے سے بھی کبھی گفتگو کروں گا، وہ بھی ہم اپنے پیج سے لائیو شیئر کریں گے۔ تو بابا میرا آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ کشمیر میں آپ کیا کوئی مزدوری کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، یا پھر کس سلسلے سے آپ کام کرتے ہیں کشمیر میں؟ بس لاسٹ کوشچن۔ میں جب پہلے دن آیا تو یہاں اسی سرائے میں نے بڑی منتوں سے یہ کمرہ حاصل کیا۔ نیچے یہ جو بندہ ریتی بیچنے والا اور کرش بیچنے والا کاشف بھائی میرے بیٹوں جیسا ہے، وہ بیٹا تھا، میری ساری باتیں سنتا رہا، خیر کمرہ مجھے مل گیا۔ جب میں نیچے گیا تو میری نہ کوئی واقفیت تھی، نہ کسی کو جانتا تھا، اکیلا اسی کمرے میں رہتا تھا۔ پھر کاشف نے مجھے بلایا کہ بابا ادھر آ جاؤ۔ میں ان کے پاس گیا تو کاشف نے کہا کہ بابا یہاں ایک گاڑی آ جائے، 2 گاڑیاں آ جائے، جتنی بھی آئیں، آپ اسی میں مزدوری کرتے رہیں، یہ آسان مزدوری ہے، چلو اللہ رب العزت آپ کے رزق کے مسئلے حل کریں گے۔ پھر چند دن گزر ہی گئے تھے کہ میرے ساتھ ملا حیدر علی، جو یہاں اسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے۔ جی بالکل، ہم ان کی تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حیدر علی نے مجھے ایک لائن، تجارت کی ایک لائن پہ لگا دیا، اور اسی تجارت کی لائن کو آگے لے جا کر اللہ رب العزت نے رحم یہ کیا کہ میں ابھی کپڑے کا کام کرتا ہوں، اور کپڑے کے کام میں بھی اللہ نے میری بہت بڑی مدد فرمائی۔ جو میری بچپن کا ایک کلاس فیلو جو کلاس 5 تک میرے ساتھ اکٹھا پڑھا تھا، اچانک اس سے ملاقات ہو گئی، اور اس ملاقات میں جب تعارف ہو گیا تو میرے ساتھ گلے مل گیا۔ میرے ساتھ اس وقت صرف 40,000 روپے تھی، اور میں گرم کپڑا لانے گیا تھا، اور اسی نے مجھے کہا کہ گھبراؤ مت، جتنا کپڑا چاہیے لے کے جاؤ۔ آج اس نے مجھے 2-2.5 لاکھ کا کپڑا دیا ہوا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت مجھے بڑے اچھی طریقے سے حلال کی کمائی دے رہا ہے۔ میری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے الحمدللہ۔
جی تو ناظرین، آپ نے بابا کو سماعت فرمایا. کچھ چیزیں لائف میں ایسی آتی ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں، جن کو آپ عمل کرنا، یا پھر ایسے اگر اولاد کا ایشو آ جائے یا پھر اس طرح کا ایشو، تو جن بھائی نے ہیلپ کیا ہے، جن کی پکچر ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی، وہ پکچر بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. تو انہوں نے ایک بات اور کرنی ہے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، تو اپنی وہ بات بابا کریں گے آپ کے ساتھ. دیکھو بیٹا، ہمارے زمانے میں وہ عام فون ہوا کرتا تھا اور خط ہوتے تھے، لیکن آج کل یہ ایک چیز بالکل عجیب سا آ گیا ہے، اور وہ ہے یہ بڑا موبائل. میں گریجویٹ ہوتے ہوئے بھی اس کا استعمال نہیں جانتا، لیکن میرا چھوٹا بچہ یا میری بچی یا اسی طرح دوسری مسلمان بھائیوں کے بچے اور بچیاں اسے استعمال کرتے ہیں. اکثر ہم لوگ یہ غلطی کر لیتے ہیں، انہیں پیکج کر لیتے ہیں، نیٹ کا پیکج، یوٹیوب کا، گوگل کا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے اور غلط راستے پہ آ جاتے ہیں. یا آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، یا میرے ساتھ ہوا یا کسی اور کے ساتھ ہوا، تو شکوہ بچوں سے یا کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے. شکوہ خود سے کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لایا کیوں نہیں. ٹھیک ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، وہ ہم پوری کریں گے محنت کر کے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی طرف انتہائی حد تک توجہ دینا پڑے گا. ورنہ اسی طرح آج جو میں رو رہا ہوں، کل دوسری کئی باپ، کیا بلکہ تمام کے تمام باپ والدین روئیں گی، صرف اسی وجہ سے کہ میری اولاد نافرمان ہے. کیوں؟ جی تو ناظرین، آخری پیغام بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھا. ایسا پیغام تھا جو کہ آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، میرے لیے امپورٹنٹ ہے. اس ویڈیو کو آپ سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتنا شیئر کیا جائے تاکہ ان کے بچوں تک یہ ویڈیو جائے اور ان کو دیکھ کر شرم آنی چاہیے. اور مجھ جیسے جو لوگ نافرمان ہیں، میں ان کا بیٹے کی طرح ہوں. تو جن لوگوں کو اگر یہ ویڈیو جن لوگوں تک جاتی ہے، میرے ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے والدین کی عزت کریں، والدین کا خیال رکھیں، کیونکہ جب والدین دنیا سے چلا جاتے ہیں تو تب ان کی قدر آتی ہے آدمی کو کہ میرے والدین تھے، ان کی کیا قدر تھی. تو آج کی تھی ہماری یہ موٹیویشنل ویڈیو. اس چیز کے ساتھ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.